نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته خصوصا أولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. صدق الله العظيم. معزز و محتشم مشائخ اعظام، علماء ذی وقار، جملہ حاضرین، سامعین، سب کی خدمت میں حسب مراتب محبت و آداب اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکزی مجلس چشتیہ پاکستان کے تمام اراکین کی خدمت میں اس عظیم الشان انٹرنیشنل خواجہ غریب نواز کانفرنس کے انعقاد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو بارگاہ خواجہ غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے. حضرت ڈاکٹر قمر علی زیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی گفتگو بہت سارے ایسے حقائق پہ مبنی ہے کہ جن میں ہمیں ایک طرف اپنے موجودہ حالات میں خانقاہی نظام کی تصویر دیکھنے کو ملتی ہے، تو وہاں دوسری طرف اس خانقاہی نظام کی اصلاح اور اس کو انقلاب آفرین کرنے کے اسلوب بھی ملتے ہیں جو یقیناً مستعار ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کی سیرت پاک سے. میری نسبت آستانہ عالیہ مقدسہ سیال شریف سے اور اس پر کرم بالائے کرم کہ نوکری کی سعادت بارگاہ گنج بخش میں نصیب ہے، اور یہ وہ دربار ہے جہاں یہ دونوں ہستیاں ان کے آثار اور ان کے فیوض و برکات کے مناظر کو آج 1000 سال گزرنے کے بعد بھی صاحبان نظر اپنی باطنی نظر سے مشاہدہ کرتے ہیں، اور ارباب اقتدار ظاہری جلال اور شان و شقوت کی صورت میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں. میں اس بات میں بالکل کلیئر ہوں کہ اس سرزمین پر اولیاء اعظام بالخصوص حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور آپ کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے قدوم کی برکت سے پروردگار نے اس سرزمین کے رہنے والوں کو، ان کے قلوب، افکار اور اعمال کو نور ایمان اور حسن کردار سے منور کیا تھا. اور آج بھی جہاں کہیں خوش عقیدگی نظر آتی ہے یا حسن عمل نظر آتا ہے، اخلاص اور سوز و درون اور اشک بار آنکھوں کے مناظر اگر کہیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو غور کر لیجئے وہ انہی مجالس اور انہی اہل محبت کے اجتماعات میں ملیں گے جو ان پاک ہستیوں کے فیض یافتگان ہیں. ملک پاکستان کے معروضی حالات، اس میں مشائخ اعظام اور علماء اعظام کی ذمہ داریوں پر مجھ جیسے بہر صورت کم علم کو کچھ زیادہ جسارت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، لیکن اتنی بات میں ضرور گزارش کروں گا کہ وہ فکر
جسے منافقت کا ٹائٹل قرآن مجید نے دیا، آج کے دور میں جنہیں علل اعلان تکفیری کا نام دیا جا رہا ہے، جن کا مشن اولیاء اعظام کے نشانات، ان کے مزارات کو تہ و بالا کرنا ہے، جن کی تبلیغ، جن کی تحریر اولیاء اعظام کی بارگاہ میں ہونے والی خرافات جو حقیقت پر مبنی ہیں اور قابل اصلاح ہیں، ان سے شروع ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن کی نظر میں صحابہ اعظام، اہل بیت اطہار اور مشاہیر مشائخ کی آثار اور ان کے مزارات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور انہوں نے ان کو تہ و بالا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے، وارثان محراب و منبر اور وارثان نظام خانقاہی کے لیے بہرحال ایک بہت بڑی دستک ہے کہ اگر انہوں نے آج بھی نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اگر آج بھی ہوش کے ناخن نہ لیے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا، اور اہل محبت، اہل عقیدت جو ان کے اشارے پر اپنا سب کچھ نشاور کرنے کے لیے نظر آتے ہیں، اگر ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے افکار کی اصلاح کی کوشش نہ کی، تو اس کے برعکس جو صورت دماغ میں آتی ہے اس کے تصور سے ہی دل کانپتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت کبھی نہ لائے، اور دعا ہے کہ رب العزت ہمارے ان خانقاہی نظام کو اور مدارس کے نظام کو بہتر کر دے، اچھا کر دے، مکمل کر دے، اور ہم جس ہستی کے نام پر یہاں جمع ہیں اور جس ہستی کی آمد پر نقشہ کشی جو جناب ڈاکٹر قمر علی زیدی صاحب نے ہندوستان کی ہے، اگر ان کی ساری زندگی کی جد و جہد کو یوں کہا جائے کہ آپ کا تو نعرہ یہ تھا کہ ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، کہو زمانے کو ہمارے ساتھ چلے، انہوں نے کسی کا چہرہ دیکھ کر، حالات دیکھ کر، پسند ناپسند کو دیکھ کر اپنے طریقہ کار کو، اپنے مشن کو نہیں بدلا ہے، بلکہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ فیض، وہ کرم کی دولت جو حاصل کی، اسے لا یخافون لومۃ لائم کا مظہر بنتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پہ عام کیا ہے۔ اور آپ نے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی قدموں میں چلہ کش ہو کر ارباب طریقت کے لیے بھی بہت سارے تربیت کے اسلوب چھوڑے ہیں۔ مشائخ چشت تشریف فرما ہیں، اور غیرت میں اور غیرت طریقت میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، اور ایمان یہ رکھتے ہیں کہ ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ان کے شیخ سے بڑا ولی کامل کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں، لیکن آپ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ فیض جہاں سے ملے لے لو، لیکن نیت یہ رکھو کہ مل جہاں سے بھی رہا ہے بواسطہ اپنے شیخ کامل مل رہا ہے۔ اور پھر اتنی عطاؤں کے ساتھ، اتنے اعزازات کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین میں تشریف لائے، لیکن اپنے پیش رو جو آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، حضور فیض عالم کے قدموں میں چلہ کش ہو کر یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگرچہ آنے والا اپنے سر پہ ہندوستان کی ولایت کا تاج سجا کے آ رہا ہے، لیکن اس تاج کے سر پہ ہونے کے باوجود وہ اپنے سر کو اپنے پیشرو کے قدموں میں جھکا بھی رہا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، یہی وہ ادا تھی، یہی وہ عجز و نیازی کا وہ منظر اور وہ کیفیت تھی کہ اس کے نتیجہ کیا نکلا کہ معین الدین جب ہندوستان میں آئے تو غریب تھے۔ علماء تشریف فرما ہیں یہاں غریب مسافر کے معنی میں ہے، جب تشریف لائے تو غریب تھے،
اور جب داتا کے قدموں سے اٹھ کر گئے تو پھر غریب نہ رہے، انہوں نے غریب نواز بنا کے بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر غریب نواز بننا ہے تو پہلے غریب بننا پڑے گا، کسی نہ کسی در پہ اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، اس کے سامنے کاسائے گدائی پھیلانا پڑے گا اور اخلاص کے ساتھ طلب کرنی پڑے گی۔ اور مجھے یہ کہنے میں کچھ جھجک محسوس نہیں ہو رہی، حضور امیر شریعت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی دامت برکاتہم العالیہ آپ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں چلہ کیا ہے اس کے ساتھ چند قدموں پہ مسجد ہے، مسجد ساتھ موجود ہے لیکن چلہ داتا کے قدموں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں دعوت فکر بھی ہے اور کچھ چیزیں سمجھنے اور غور کرنے کی بھی ہیں، اور خاص طور پر جو وارثان محراب و منبر اور وارثان ارباب طریقت ہیں پاکستان کے معروضی حالات میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں خانقاہوں میں صرف بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر بیٹھنا ہے تو یہ سوچنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، کامل کی نشانی یہ ہے کہ جب اسے دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے دعوت فکر ہے کہ اس کی مجلس کی جو شان و شوکت ہے وہ آنے والے کو چکا چوگند کرنے کے بعد اسے دنیا کی محبت کی طرف لے کے جاتی ہے، یا دل میں موجود نفسانی خواہشات اور دنیا کی محبت کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو دعوت فکر ارشاد فرمائی کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہ کاملین، یہ ارباب طریقت، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالتے ہیں، کانسیپٹس کو کلیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی محبت کیا ہے، اور اس کو نکال کر دلوں سے حرص و حوث کو، لالچ کو، خود پسندی کو، عجب کو، ان ساری بیماریوں کا علاج کر کے اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب خالص کر کے پیش کرتے ہیں تو وہ چلتا ہوا زمین پر رب العزت کی امانتوں کا امین بھی ہوتا ہے اور خلافت کا حقدار ٹھہرتے ہوئے غریب نواز بن کر دونوں طرح کی دولتوں کو تقسیم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جن کا نام لیتے ہیں اللہ ہمیں ان کا کچھ کام کرنے کی بھی توفیق عطا کر دے۔ ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ جو کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس پیر سالی میں حضور علیہ السلام کے دین کی جو خدمت کی ہے، مخلوق خدا کی جو خدمت کی ہے اور بے کسوں کی دستگیری کی ہے، غرباء، یتامہ، مساکین کی، طلباء کی، علم کی جو سرپرستی فرمائی ہے، جب تک اس پوری روح کے ساتھ ان کے جانشین اس پیغام کو لے کر باہر نہیں نکلیں گے، اس وقت تک خالی خولی نعرے تو ہو سکتے ہیں، اس وقت تک بات دل میں نہیں اتر سکتی ہے اور اثر نہیں پیدا کر سکتی ہے۔ اپنے معتقدین کو، مریدین کو، چاہنے والوں کو اکٹھا کر کے اجتماع کر لینا بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان کی تربیت کا سامان کر کے ہر ایک کو خواجہ غریب نواز کی سیرت و صورت کا، علم و عمل کا عکس بنا کے امت کی خدمت کے لیے روانہ کر دینا، یہ اصل ان کے کام کی تکمیل ہے۔ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کا نام لیتے ہیں پروردگار ان کا کچھ کام کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تمام مشائخ کی خدمت میں بڑی ادب کے ساتھ دعا کی بھی التماس ہے، اور اس بات کی طرف خصوصی توجہ کی عرض ہے کہ ملک پاکستان آج پھر اس جذبے کا متلاشی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ خانقاہوں کو، مدارس کو آج جو ٹائٹل علل اعلان دیا جا رہا ہے، آج میرے یا کسی کے باپ کو برا بھلا کہا جائے، اگر باپ سے محبت ہے، عزت کا پاس ہے، اسے رات کو نیند نہیں آئے گی جب تک اس کا جواب نہ دے لے۔ جن کا نام لے کے ہم اپنی عزتیں کما رہے ہیں آج ان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، یہ دعوت فکر ہے۔ انداز بیاں گرچہ میرا اتنا شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔